انسانی تہذیب کی ترقی میں مسلمان سائنسدانوں کا نمایاں کردار۔ جب ہم انسانی تہذیب و تمدن کے ترقی میں مسلمان سائنسدانوں اور ماہرین کے کارۂ نمایاں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے میں وہ مسلمان تاریخی شخصیات سامنے آتے ہیں جن کا کردار اس حوالے سے اہم رہا ہے۔ سعودی میگزین الرجل میں شائع مضمون کے مطابق تاریخی کتب میں ان مسلم شخصیات کے حوالے سے کافی مواد موجود ہے جنہوں نے جنگوں اور امن کے زمانے میں اچھے کام کیے اور معاشرے کی فلاح کے اہم منصوبوں پر بھرپور توجہ دی۔ معروف مسلمان سائنسدان اور ماہرین۔ معاشرے کے مختلف شعبوں میں ان ممتاز مسلم اسکالرز کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا کردار اہم رہا۔ تقریباً کوئی میدان ایسا نہیں رہا جس میں عرب مسلمان اسکالرز پیش نہ رہے ہوں۔ خاص طور پر اسلامی خلافت کے سنہرے دور میں علوم کے تبادلے کی تحریک عام تھی اور اسلامی تہذیبیں دنیا بھر میں ثقافت اور سائنس کا مرکز تھی۔ عباسی دور اسلامی تہذیب کے بالادستی اور دنیا میں اس کی مرکزیت کا عروج تھا۔ جابر بن حیان۔ ایران کے شہر طوس میں پیدا ہونے والے جابر بن حیان کی وجہ شہرت کیمیا کے حوالے سے غیر معمولی ہے۔ اس حوالے سے انہیں ابو الکیمیا یعنی کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ الحسن بن الہیثم۔ حسن بن الہیثم کے نظریات آج بھی ہمارے جدید دور میں بہت سی ایجادات کا مرکز ہیں۔ ان کے لیے کیے گئے تجرباتی طریقے آج بھی سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ محمد الکرخی۔ فارس میں پیدا ہونے والے نابغہ روزگار سائنسدان نے الجبرا اور جیومیٹری میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور اہم سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو عرب ہند الجبرا کے تصورات کو یورپی ریاضی میں متعارف کرانے کے لیے مشہور تھے۔ ابو بکر الرازی۔ فلسفہ اور طب میں انہوں نے مثالی کارۂ نمایاں انجام دیے جس کی وجہ سے سائنسی خدمات کے حوالے سے انہیں عرب اور اسلامی تاریخ میں نمایاں اسکالرز میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ابو القاسم الزہراوی۔ جراحت اور امراض چشم کے حوالے سے ابو القاسم الزہراوی کی خدمات نمایاں ہیں۔ انہوں نے طب میں مہارت حاصل کی اور اس میدان میں دنیا کو اہم نظریات پیش کیے۔ جراحت کے حوالے سے کتاب لکھی جس میں سرجری اور امراض چشم کے بارے میں اہم معلومات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آلات جراحی کے بھی معلومات دیں۔ ابن سینا۔ طب کے حوالے سے ابن سینا کا درجہ بابائے طب کا ہے۔ اس کے علاوہ عظیم قدرتی علوم ریاضت، مابعد الطبیعیات اور منطق میں ان کی مہارت کا ثانی نہیں۔ ابن النفیس۔ ابن النفیس ایک مشہور طبی سائنسدان ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے متعدد کتب تصنیف کی جو طب کی تاریخ میں انتہائی اہم ہیں، جن میں انسانی جسم کے مظاہر کی تفصیلی وضاحت کی گئی ہے۔ خاص طور پر نظام تنفس میں پر انہوں نے مثالی خدمات انجام دی ہیں۔ طب کے میدان میں عرب ماہرین۔ ابن النفیس نے خون کی گردش کے طریقہ کار کے حوالے سے اپنی نوعیت کی سب سے پہلی تشریح کی جو اس میدان میں کی جانے والی تحقیق کی بنیاد بنی۔ اسی وجہ سے موجودہ وقت میں انسانی جسم کے نظام سے متعلق اہم دریافتیں کی گئی۔ ابو القاسم الزہراوی کی کتاب التصریف ان یادگار حوالہ جات میں سے ایک ہے جس نے جراحی کے آلات اور ان کے استعمال کی درجہ بندی کی اور سرجری کے طریقوں سے آگاہی فراہم کی۔ ابن سینا کی شرح آفاق کتاب القانون فی الطب اور الشفا کو طب کے میدان میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ ان کی اس تصنیف نے شعبہ طب میں انسانیت کی بہت خدمت کی۔ الجبرا کے علوم کو دریافت کرنے کا سہرا عربوں کو جاتا ہے جس سے ریاضی کے علوم کے حل کے لیے بنیادی کلیات سامنے آئے۔ بصارت، روشنی اور آپٹکس کے حوالے سے الہیثم کے نظریات اور ان کی تحقیق اس میدان میں بہت اہم ثابت ہوئی اور متعدد ایجادات کی بنیاد بنے، خاص طور پر کیمرے اور ان کے لینز۔ عرب ماہرین کی ایجادات۔ انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کے حوالے سے عربوں کی جانب سے کی جانے والی ایجادات ٹھوس حقیقت ہیں جن کی وجہ سے انسانی تہذیب ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ پاسکل کی مثلث۔ اس ضروری عنصر کا پہلا مرکز یا پوائنٹ ابو بکر الکراجی کے ذریعے سامنے آیا تھا۔ جزوی ارقام اعداد الکسری۔ مراکشی سائنسدان محمد ابن حسار وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے اعداد کی تقسیم اور کسر کی لکیر کا استعمال ایجاد کیا جو آج بھی ریاضی کے حوالے سے پوری دنیا میں رائج ہے۔ اشاریہ کی علامات۔ غیاث الدین ہمشید کاشانی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 15ویں صدی کے آغاز میں اشاریہ کی علامات کا استعمال کیا جو بعد ازاں دنیا بھر میں رائج ہوا۔ متضاد قانون۔ الحسن ابن الہیثم نے اس قانون کو ایجاد کیا جو اب سائنس کے میدان میں ایک بنیادی نقطہ ہے۔ دور حاضر کے اہم عرب ماہرین۔ ہم نے عہد رفتہ کی تاریخ کے بہت سے ماہرین اور سائنسدانوں کی بات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب دور حاضر میں عرب اسکالرز نہیں ہیں جو قابل ذکر ہوں؟ ایسا قطعی نہیں ہے۔ انسانیت کی ترقی اور فلاح میں عصر حاضر کے متعدد عرب ماہرین موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مصری عالم آمن زویل۔ انہوں نے 1998 میں ایٹم کے حوالے سے مثالی سائنسی تکنیک پیش کی جس نے صنعتی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ منیر حسن نائفہ۔ فلسطینی سائنسدان منیر حسن نائفہ کا شمار دور جدید کے مشہور طبیعیات
ریاض دانوں ماہر فزکس میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایٹم کو ذرات کی شکل میں منتقل کرنے کی اہم ترین ایجاد میں کامیابی حاصل کی، جس سے مائکرو ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑا انقلاب برپا ہوا۔ فاروق الباز عصر حاضر کے اہم اور مشہور سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ معاشی ارضیات جیولوجی میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے معیشت کے حوالے سے شاندار خدمات پیش کی۔ عدنان وحود میکینیکل انجینئرنگ کے میدان میں ایک شامی ماہر ہیں۔ مذکورہ میدان میں ان کو بے پناہ شہرت حاصل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچے۔